المرتضى ونبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المهجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز، مکرم، محترم، واجب الاحترام سامعین عظام، آپ کی خدمت میں سورہ مؤمن 24واں سپارہ، اس کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 25 دسمبر 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور شاید کہ یہ 2020 کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے، اور اس گزرے ہوئے سال میں جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے آخری ایام میں معاف فرمائے۔ بالترتیب یہ آج ہمارا تقریباً 17واں جمعہ ہے جو موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے موضوع پہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جو کچھ بھی ذکر کیا ہے وہ نصیحت اور عبرت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا
ایک اعجاز ہے۔ کلمات اگرچہ کم ہوں لیکن اس میں معانی قرآن مقدس بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اس لیے کہ یہ خاصہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہے، قرآن کے علاوہ یہ خاصہ کسی اور کتاب کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا قیامت تک یہ کتاب اسی طریقے سے نصیحت، وعظ، عبرت اور حفاظت ایمان کا قانون ہے، جس طریقے سے پہلے تھا اسی طرح الی یوم الدین، قیامت تک یہ قرآن مقدس اسی طرح ہے۔ یہ آگے الگ بات ہے کہ کوئی آدمی قرآن کے پانی سے تھوڑا سیراب ہوتا ہے، کوئی زیادہ سیراب ہوتا ہے، لیکن قرآن مقدس کا جو ایک خزانہ ہے، جو ایک سمندر ہے، فرمایا دنیا اس خزانے کو لیتی رہی لیکن قرآن والے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی۔ اہم چیز جو اللہ کریم نے ذکر کی ہے انہی آیات میں، ایک تو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں نبی فرعون کے مقابلے میں آئے۔ کوئی تیسرا بندہ ابھی تک ان کے ساتھ جو ہے وہ ملا نہیں، اس لیے کہ وہ فرعون ظالم، سرکش، عنید، جبار، ذی الاوتاد تھا۔ تو جادوگر جو ہے وہ مسلمان ہوئے، ساتھ ہی ان کو شہادت مل گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ چھپ کے ایمان لے کے آئے، ان میں سے اللہ کریم نے فرعون کے خاندان کا جو آدمی تھا کہ وہ بھی ایمان، پہلے تو اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، لیکن ایام گزرتے گئے، وہ اس دعوت کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے وسیع کرتے گئے۔ کچھ بنی اسرائیل میں سے ایمان لے کے آئے، اور کچھ جو ہے یہ فرعون کا آدمی جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ مومن آدمی تھا، پہلے اس نے اپنے ایمان کو چھپایا لیکن آخر میں اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ تو پھر فرعون کی لڑکی جو ہے، اس کے ساتھ جو کام کرنے والی ہے، جو اس کو تیل اور کنگھی کرنے والی ہے، وہ بھی ایمان لے کے آ گئی۔ اب فرعون کے گھر میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے اس کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اب فرعونی لوگ اس بات سے بڑے پریشان ہوئے، پہلے تو وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرتے تھے، اس کے بعد پھر فرمایا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کے آئے ان کی اولادوں کو ذبح کرتے جاؤ۔ لمبا زمانہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد اس مومن بندے نے آخر کار کھول کے اعلان کر دیا، اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا۔ آپ پہلے سن کے آئے ہو کہ اس نے 15 باتیں بڑی اہم کی، جو سورۃ مومن 24واں سپارہ ہے، تقریباً اس کی 30 نمبر آیت سے لے کے 20 آیات میں اللہ کریم نے اس کی 15 اہم باتوں کا ذکر کیا کہ اس نے پہلے دعوت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کا بھی اعلان کیا، تائید بھی کی، فرعون کے مذہب پہ تنقید بھی کی، پھر درمیان میں اصلاحی باتیں کرتے رہے، آخر پہ پھر آ کے اس نے اعلان بھی کر دیا اور اس نے کہا جاؤ جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر لو، میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ اب آج 2 باتیں سمجھنے والی ہیں، ایک مرد مومن ہے اور ایک عورت مومن ہے۔ اللہ کریم نے مرد کو بچایا اور عورت کو شہادت دی۔ اس میں بڑی رموز تھے، بڑی باتیں تھیں جو قرآن مقدس تمہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر ایمان صحیح معنوں میں اندر آ جائے، صحیح معنوں میں اگر ایمان اندر چلا جائے، پھر جتنے بھی مظالم ہوں پھر ایمان نکلتا نہیں۔
مرد تو مرد، اگر عورت کے دل میں بھی ایمان داخل ہو جائے تو فرمایا پھر وہ مظالم اور ظلم سے نکلتا نہیں ہے۔ اس آدمی نے جس کا اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ذکر کیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اب مومن جس کے ایمان کی گواہی اللہ دے، اس کے ایمان میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتا۔ اب پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اب دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کا ذکر کیا ہے، اس کا فرمایا وقال رجل مؤمن، یہ بھی ایمان لے کے آیا ہے۔ ابھی ایمان اس کا اس درجے تک پختہ اور یقینی نہیں ہوا کہ جب تک مصائب اور تکلیفیں نہیں آئیں۔ اب یہاں پہ قرآن نے صرف ایمان کا ذکر کیا کہ وہ بندہ کیا تھا؟ مومن تھا۔ بس ذرا اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جس کے ایمان کی گواہی اللہ دے، اس کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ آخر میں پھر اس نے جو چند باتیں کی، اس نے ایمان والی شرط کا ذکر کیا، فرمایا کہ اگر کوئی بھی عمل ہو، اگر ایمان نہ ہو تو اعمال کا فائدہ، زندگی اگر بیت اللہ میں بھی گزر جائے، 54 حج کیے ابو جہل نے، لیکن ایمان نہیں تھا، ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے۔ آخر پہ اس نے اپنے ایمان کو بیان بھی کیا اور خلاصہ بھی نکالا، لوگوں کے سامنے واضح بھی کر دیا، اور آخر کار اپنے ایمان کی علامت بھی ظاہر کی کہ اگر ایمان صحیح آ جائے تو پھر جاتا نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے عمل کرنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے، آگے شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہونا شرط ہے۔ اگر عمل صالح ہے اس کے لیے ایمان شرط ہے، اگر ایمان کوئی نہیں تو عمل صالح بھی نہیں ہے۔ عمل صالح کے لیے 3 شرائط بتائی تھی، یاد ہے کہ کوئی نہ؟ میرا اس میں کیا قصور ہے، آپ کو یاد ہی نہیں۔ اب ہر بات ہر دفعہ دہرانی جو ہے وہ تو مشکل ہو جاتی ہے۔ عمل صالح، ایک عمل حسن اور ایک ہوتا ہے عمل صالح۔ صالح وہ ہے پہلی چیز، ایمان کے علاوہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، ایمان ہو تو عمل صالح۔ دوسری چیز، جس عمل میں شرک اور بدعت کی ملاوٹ نہیں وہی عمل صالح ہے۔ تیسری شرط، ہر وہ عمل صالح ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ ہو اور اس کے عمل اور وجود سے لوگوں کی اصلاح ہو۔ یہ 3 شرائط جمع ہوں تو پھر عمل صالح ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک نے اس کے دلائل بہت زیادہ دکھے ہیں۔ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے میں فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ عمل تو کرتا تھا لیکن اس کے اعمال میں شرک کی ملاوٹ تھی، اس لیے قرآن نے کہا غیر صالح، وہ صالح نہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ رجل صالح، وہ کیا تھا؟ رجل صالح، اس لیے کہ ان کا عمل اور ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا، کیا مانگا؟ اللہ مجھے بیٹا دے صالح، رب حب لی من الصالحین، من المومنین کا درجہ پہلے تھا، پتہ تھا اگر میں اللہ سے صالح مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ اس میں ایمان بھی رکھے گا، اس میں تقوی بھی رکھے گا،
اس میں صلاحیت بھی رکھے گا اور اس میں جو ہے تزکیہ بھی رکھے گا، وہ ساری شرائط اس میں پائی جائیں گی، پھر جا کے صالح بنتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ دعا ہی مانگی، یا اللہ رب ھب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح لڑکا دے۔ تو اس آدمی نے کیا کہا؟ من عمل صالحا، من عمل حسنا نہیں کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ علماء جانتے ہیں وہو مومن، یہ جملہ شرطیہ ہے۔ فرمایا شرط کیا ہے کہ اس میں ایمان بھی ہو، عمل بھی صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، ہو بھی وہ مومن۔ آگے اس کی جزا کیا ہے؟ جواب شرط ذکر کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کریم اس کو کیا عطا کرے گا؟ وہو مومن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اللہ کریم پھر ایسے مومن بندوں کو، صالحین کو اللہ کریم پھر جنت میں داخل کرے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب۔ یرزقون صیغہ مجہول کا ہے، وہاں پہ اللہ کریم جو بھی رزق ہوں گے اللہ کریم اس رزق کو ان تک ضرور پہنچائیں گے، بغیر حساب۔ حساب وہاں پہ کوئی نہیں، اس لیے کہ دار العمل دنیا ہے، دنیا کے بعد حساب ہے۔ جب جنت میں جائے گا وہاں پہ حساب کتاب، جنت میں جانے سے پہلے ہی حساب ہے، بعد میں کسی نعمت کا حساب نہیں ہے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اگر کوئی بندہ مومن ہو پھر وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اگر وہ مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہونا شرط ہے، تو اللہ کریم اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اب یہ اس نے دعویٰ کر دیا، آگے اللہ کریم نے پوری جو اس کی تقریر ذکر کی ہے نا، اس کا خلاصہ آگے والی آیات میں۔ سبحان اللہ۔ انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری لمبی تقریر ذکر کی ہے، پیچھے سے لے کے ساری۔ وہ آگے کیا ہے؟ پہلے اس نے کہا اگر مومن ہو عمل اچھے کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ آگے وہ ایمان کی حقیقت کو بتانے لگا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میری قوم کے لوگوں، ابھی سر عام وہ دعوت دینے لگا، ابھی کوئی پرواہ نہیں، نہ فرعونیوں کی پرواہ ہے، نہ فرعونیوں کے سرداروں کی پرواہ ہے، نہ بڑے بڑے وزراء کی پرواہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ایمان میں تربیت کے بعد ابھی تقویت آئی ہے۔ تربیت ہوتی گئی نا، لوگ دھمکیاں دیتے رہے، لوگ جو ہے فتوے بازی کرتے رہے اس کے اوپر کہ موسیٰ ہارون تو الگ بات ہے، یہ تو ان کا جو صحابی ہے یہ تو ہر جگہ کے اوپر دعوت دینے لگا ہے، پہلے اس کا کلا کما کیا جائے بعد میں موسیٰ اور ہارون کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے دھمکیاں دینی بھی شروع کی۔ ادھر تربیت کے بعد اس کے ایمان میں تقویت آئی ہے۔ پہلے تو اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن ابھی قوت اور طاقت آئی ہے، صلابت آئی ہے، ایمان کی مضبوطی آئی ہے، ابھی سر عام بیان کرنے لگا۔ او میری قوم کے لوگوں، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ۔ اے میری قوم کیا ہو گیا مجھے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو دوزخ کی طرف۔ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم دعوت دیتے ہو مجھے جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف۔ مالی ادعوکم، مالی کیا ہو گیا مجھے کہ میں یہ دعوت چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں نہیں، مالی، میری جب تک عقل میری ٹھکانے پہ ہے اس وقت تک میں ایمان توحید کو چھوڑ سکتا۔
مالی تنبیہ علی الوجود کے اوپر آتی ہے، کیا ہو گیا مجھے؟ کہنے لگا کیا ہے مجھے کہ میں اللہ کریم کی عبادت چھوڑ کے میں غیروں کی عبادت کروں، یہ ہو سکتا؟ سورۃ یاسین آتی ہے آپ کو؟ پہلا رکوع چھوڑ کے دوسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے، 23واں سپارہ شروع ہوتا ہے، کہاں سے؟ ہاں وہاں پہ وہی مالی لفظ ہے۔ وہ پتہ ہے کس نے کہا تھا لفظ؟ حبیب نجار نے کہا تھا۔ کیا اس نے کہا تھا؟ مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ مالی کیا ہو گیا مجھے؟ کیسے اللہ نے مجھے عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، دماغ بھی دیا، حواس بھی دیے، تو فرمایا پھر کیا ہو گیا ہے؟ لا اعبد الذی فطرنی، میں کیسے اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ مالی یہ تنبیہ کے لیے لفظ آتا ہے۔ وہ حبیب نجار نے، یاسین والے نے بھی یہی لفظ بولا، مالی لا اعبد الذی فطرنی، کیا ہو گیا مجھے کہ میں اس ایک کی عبادت کو چھوڑ سکتا؟ ادھر اس آدمی نے بھی، رجل مومن نے، موسیٰ پیغمبر کے ساتھی صحابی نے بھی لفظ بولا، کہنے لگا او میری قوم کے لوگوں، وَيَا قَوْمِ مَالِي يَدْعُوكُمْ، کیا ہو گیا مجھے کہ ابھی تو مجھے سمجھ آئی ہے، تو میں ایک اللہ کریم کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، اسی کی عبادت کرنے میں نجات ہے۔ اگر غیروں کی عبادت کرو گے تو اس میں نجات ہو سکتی۔ مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار۔ ایک اور بھی مالی کا مقام ہے قرآن مقدس میں، وہ جس وقت سلیمان پیغمبر نے حاضری لگائی ہے، حاضری لگائی نا، تو پرندہ کیا ہوا؟ میں نے لفظ کہا کہ آپ جو ہے یہ مالی اپنے وجود کے اوپر تنبیہ کے لیے آتا ہے، کیا ہو گیا مجھے؟ تو جس وقت دیکھا نا کہ پرندہ غائب ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا ہو گیا مجھے؟ کیا میری آنکھوں میں فرق آیا ہے یا پھر واقعی ہدہد یہاں پہ موجود؟ وجود کے اوپر تنبیہ ہو رہی ہے، مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ اور ایک مالی سنا دیں، مالیاں بہت زیادہ ہیں۔ مالی لا مالی مررت علی القبور مسلما علی قبر الحبیب فلم یرد جوابی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں لوگوں کیا ہو گیا میرے وجود پہ، میں جب قبر کے پاس سے گزرتی ہوں سلام کرتی ہوں، لیکن فلم یرد جوابی، مجھے کوئی جواب آتا۔ وَكَيْفَ جَوَابُكُمْ لِي الَّذِي تَحْتَ الْجَنَادِلِ وَالتُّرَابِ، وہ کون بندہ جواب دے سکتا ہے جو مٹی کے نیچے چلے جائیں، وہ سننے اور جواب دینے کی طاقت۔ اور بھی مالی ہیں، چلو بس اتنے ہی کافی ہے۔ مالی ادعوکم، کیا ہو گیا مجھے؟ ادعوکم الی النجات، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف۔ وتدعوننی الی النار، تم مجھے جہنم کی طرف دعوت دیتے ہو، میں رحمان کی دعوت دیتا ہوں، تم شیطان کی دعوت دیتے ہو، میں جنان کی دعوت دیتا ہوں، تم نیران کی دعوت دیتے ہو نہیں سکتا اگر میری عقل ٹھکانے پہ ہے تو میں ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کے غیروں کی کر سکتا۔ آگے کہنے لگا تدعوننی، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، تم مجھے دعوت دیتے ہو لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ،
تاکہ میں اللہ کریم کی ذات کے ساتھ کفر کروں. وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، میں اس کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دوں. میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ شریک کرنا شروع کروں. ما لیس بہ علم، جس کا میرے پاس کوئی علم بھی کوئی نہیں. اشرک بہ ما لیس لی بہ علم، میرے پاس تو کوئی دلیل بھی شرک کی کوئی نہیں. تم کہتے ہو کہ ان کو بھی بلاؤ اور اللہ کو بھی بلاؤ. جو ہمارے معبودان سفلیہ ہیں جو فرعون نے بنا کے رکھے ہیں ان کی بھی عبادت کی جائے، فرعون کے سامنے بھی جھکا جائے، اللہ کو بھی بلایا جائے. ہو نہیں سکتا. وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. میں اس دعوت کو قبول نہیں کرتا جو تمہاری دعوت ہے، اس لیے کہ تمہاری دعوت میں شرک ہے. شرک والی دعوت مجھے قبول کوئی نہیں، تو میں کس کی طرف دعوت دیتا ہوں؟ ادعوکم الی العزیز الغفار. جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ غالب ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کو روکنے والا کوئی نہیں. جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے. جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ ساری طاقتوں کے اوپر حاوی ہے. جس کی میں دعوت دیتا ہوں وہ ہمیشہ غالب ہے. جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ ہمیشہ قوی ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. العزیز 6 معنی قرآن مقدس میں عزیز کے پائے جاتے ہیں. اس لیے کیا کہنے لگا؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ، معنی کیا نکلتا ہے؟ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ عزیز بھی ہے وہ غالب بھی ہے. جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ عزیز بھی ہے وہ قوی بھی ہے. جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ معبود برحق بھی ہے. جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ عزیز بھی ہے وہ طاقت والا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ سمیع بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ بصیر بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ علیم بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ غالب علی امرہ بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ قوتوں کا مالک بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ ساتھ ملک بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ ساتھ مالک بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ ساتھ ملیک مقتدر بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ رؤوف بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ حاکم اعلی بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ حکم بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ عدل بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے اس کی بادشاہت بے فنا کوئی نہیں، وہ عزیز بھی ہے وہ اول سے اول ہے اس کے بعد والا کوئی نہیں، وہ عزیز بھی ہے وہ آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں، وہ اول ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ عزیز بھی ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر کوئی نہیں، وہ عزیز بھی ہے وہ باطن ہے اس کے سوا کوئی نہیں، وہ عزیز بھی ہے وہ الوہیت کا حق بھی رکھتا ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ سمدانیت شریفہ کا مالک بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ فردانیت علوہ کا مالک بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ الوہیت کبریٰ کا حق بھی رکھتا ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ ساتھ ربوبیت عظمیٰ کا مالک بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ ساتھ حاکم اعلی بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ ساتھ مدبر بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ تدبیر بھی کرتا ہے، وہ عزیز بھی ہے اپنے بندوں کے لیے تقدیر بھی کرتا ہے، وہ عزیز بھی ہے میں اس کی تکبیر بھی کرتا ہوں، اس کی تقدیر کا بھی اقرار کرتا ہوں، اس کی تدبیر کا بھی اقرار کرتا ہوں، اس کی تکبیر کا بھی اقرار کرتا ہوں. وہ عزیز بھی ہے ساتھ
ساتھ وہ مالک عظیم بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ معبود برحق بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ ساری عزتوں کا مالک ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حاجت روا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حاجت مندوں کی دعاؤں کا سننے والا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ مومنوں کا ناصر نصیر بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ مومنوں کا ماوا ملجا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ مومنوں کی مدد کرنے والا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ دور نزدیک سے سننے والا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے جس کی حکومت اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ ساتھ رازق بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ تسبیحات کے لائق بھی ہے، یلیق و بے شانی ہی، وہ عزیز بھی ہے، وہ سارے حوالوں کا مالک بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے جو شمس و قمر اس کے حکم کے بغیر چلنے کے قابل بھی کوئی نہیں، وہ عزیز بھی ہے جو جنگلوں کے جانوروں کا پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ فاطر بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ بدیع بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ رفیع بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ شافی اور شفیع بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم اور عزیز بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ ساتھ سلام اور مومن محیمن بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ باری مصور بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ ساتھ رؤوف اور لطیف بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ بصیر اور حکیم بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ علام بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ غنی بھی ہے، وہ جواد بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ عزیز کے ساتھ ساتھ وہ رؤوف اور عرف بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ غافر ذی-النور بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ مبدی معید بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ معز اور مذل بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ خافض باسط رافع نازل بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ عظمت عظمی کا مالک بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ تسبیحات کے لائق ہے، وہ عزیز ہے، وہ تکبیرات کے لائق ہے، وہ عزیز ہے، وہ تحسینات کے لائق ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ قولی عبادت کے لائق بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ مالی عبادت کے لائق بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ بدنی عبادت کے لائق بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، ساری دنیا سے قوت اور طاقت والی ذات ہے، وہ عزیز بھی ہے، ہر کسی کی حاجات کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، وہ عزیز بھی ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ عزیز بھی ہے، اس کے حکومت پہ فنا کوئی نہیں، وہ عزیز بھی ہے، ساتھ باقی بھی ہے، وافی بھی ہے، وکیل بھی ہے، کفیل بھی ہے، وہ ضامن بھی ہے، وہ ماوا ملجا منجا من کا الا الیک بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجات کو پورا کرنے والا بھی کوئی نہیں، وہ عزیز بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ بندوں کے لیے معین بھی ہے، وہ مستعان بھی ہے، وہ رؤوف بالعباد بھی ہے، وہ احکم الحاکمین بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ خیر الغافرین بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ احسن الخالقین بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ اکرم الاکرمین بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ مجیب السائلین بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے، وہ عزیز ہے، وہ خیر الغافرین بھی ہے، خیر الراحمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے، مجیب الدعوات بھی ہے، عظیم البرکات بھی ہے، کثیر الرحمات بھی ہے، منزل الآیات بھی ہے، عظیم الرحمات بھی ہے، فرمایا وہ عزیز بھی ہے، وہ احسن الخالقین بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ رب المشرقین والمغربین بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ رب المشارق والمغارب بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ رب المشرق والمغرب بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ رب الشتاء والصیف بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ منزل القرآن بھی ہے، فرمایا وہ عزیز ہے، وہ ہادی عظیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ ہادی سبل بھی ہے، وہ عزیز ہے، معجزات نازل کرنے کا مالک بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، تحت الثری کی مخلوق کو رزق دینے والا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، فوق السماء والی مخلوقوں کو جاننے والا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، فوق الثری میں رہنے والے لوگوں کا علم بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، اس کی قدرت بھی اسی کی، حکمت بھی اسی کی، بلاغت والی کتاب بھی
اسی کی وہ عزیز بھی ہے، وہ ساتھ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ معین بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ قوی بھی ہے۔ نہ تو اس کی بصارت اور قوت اور طاقت میں آسمان حائل ہوتا ہے، نہ زمین حائل ہوتی ہے، نہ پہاڑ حائل ہوتے ہیں، نہ سمندر حائل ہوتے ہیں۔ لا یخفی علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ او میری قوم کے لوگوں، میں تو تمہیں اسی غالب کی طرف دعوت دیتا ہوں جو عبادت کا حق رکھتا ہے، اس کے علاوہ پیدا کرنے والا اور غالب اور قوت طاقت دینے والا کوئی نہیں۔ تو سن لو اس کی دوسری صفت کیا ہے، ادعوکم الی العزیز الغفار۔ لیکن وہ غضبناک نہیں ہوتا، وہ جلدی غضبناک نہیں ہوتا۔ اگر 400 سال کا زمانہ فرعون تمہارے اوپر ظلم کرتا رہا، تم فرعون کی عبادت بھی کرتے رہے، اس کے سامنے جھکتے بھی رہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ بھی کرتے رہے، اگر 400 سال کے زمانے کے بعد ایک دن سچے دل سے معافی مانگو، الی العزیز الغفار، وہ 400 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا ایک لمحے میں۔ اگر کوئی ایسا معبود ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اگر فرمایا نہ تو زمین میں اس جیسا کوئی معبود ہے، نہ آسمان میں اس جیسا کوئی معبود ہے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کی تو مثل کوئی نہیں۔ اس لیے جو صفات میرے معبود میں پائی جاتی ہیں، اگر یہ صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں تو جاؤ اس کی عبادت کرو۔ ہاں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ابھی ایمان کامل ہوا نا، ابھی کھول کے دنیا کے سامنے بیان کرنے لگے۔ لا جرم انما تدعوننی، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ کہنے لگا مسلسل جن کی تم عبادت کر رہے ہو یا جن کی عبادت کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، آؤ آج میرا مسئلہ واضح سن لو۔ کہنے لگا لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا، اگر تم مسلسل بلاتے رہو وہ دنیا میں تمہاری پکار سننے کے قابل، اگر تو تم بالا بک کو بلاؤ، بعل کو بلاؤ یا کسی اور کو بلاؤ یا فرعون کو بلاؤ یا کسی اور نبی ولی کو بلاؤ، سن لو میری قوم والوں میرا مسئلہ کیا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا، وہ دنیا میں تمہاری آوازیں سننے کے قابل۔ یہ موسیٰ پیغمبر کا ساتھی ہے، یہ موسیٰ پیغمبر کے صحابی کی دعوت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کہاں جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو اس سے بلند ہے۔ کہنے لگا لیس له فی الدنیا، اگر تم بلاتے رہو مسلسل ہمیشہ بلاتے رہو، اللہ کی قسم ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سننے کے قابل، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری آوازوں کو سننے کے قابل نہیں ہے، لا يستطيعون جوابا، وہ جواب دینے کی طاقت بھی رکھتے۔ قیامت تک بلاتے رہو تدعوننی فی الدنیا، نہ تو دنیا میں تمہاری آواز سن کے تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، ولا فی الآخرۃ، اور نہ ہی آخرت میں تمہاری کوئی سفارش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کہنے لگا دنیا میں مر جاؤ بلا بلا کے، وہ تمہاری آوازوں کو سننے کے قابل، وہ تمہاری مصائب کو دور کر سکتے، وہ تمہاری مشاکل کو حل کر سکتے، نہ تو دنیا میں اور آخرت میں تو صرف وہ سفارش کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ لا یتکلمون ولا یشفعون، نہ وہ کلام کر سکیں گے نہ وہ سفارش کر سکیں گے۔ سفارش تو وہی کرے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو رحمان اجازت دے گا۔
کوئی بھی فرمایا وہاں پہ سفارش کرنے کی بھی طاقت ولا یشفعون عنده الا باذنہ، اس کے حکم کے علاوہ کوئی لب کشائی کر سکتا اس نے سامنے مسئلہ واضح طور پہ بیان کر دیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سنتے، وہ دیکھتے، وہ جانتے، وہ تمہیں نفع دے سکتے، وہ تمہاری باتوں کا جواب دے سکتے، تمہاری مشاکل کو حل کر سکتے، وہ حاجت روا ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ کہنے لگا یہ جو غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے یہ لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو جو حد سے تجاوز کر جائیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سامنے اعلان کر دیا اگر تم فرعون کے کہنے پہ عمل کرتے ہو یا فرعون کے پیچھے چلتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو ایک طرف رہ گئی، اب یہ تو محلے محلے میں جا کے دعوت دیتا ہے، لوگ اس کی بات سننا شروع کر دی ہے، لوگ اس کے پیچھے لگنا شروع کر دی، اب کیا ہونا چاہیے؟ موسیٰ اور ہارون سے پہلے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ سازشیں کرنی شروع کر دی، تدبیریں شروع کر دی کہ کیسے اس آدمی کو ختم کیا جائے۔ اس نے آخری بات کیا کی؟ وہی بات اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بچانا چاہتی ہے تو کوئی آدمی میرے اوپر موت لا سکتا، لیکن میری نصیحت سن لو میری قوم کے لوگوں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَسَتَذْكُرُونَ، میں تو تمہیں نصیحت کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا، میری باتیں عنقریب تمہیں یاد آنے لگیں گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری باتوں کو تم یاد کرو گے کہ یہی باتیں صحیح تھیں، یہی باتیں حق پہ مبنی تھیں، باقی تمہارا معاملہ رہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو یا سازش کرنا چاہتے ہو یا جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو سن لو میرا فیصلہ کیا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ بڑی اہم قرآن مقدس کی آیت ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کہنے لگا کہ میں اپنا معاملہ عزیز کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اسی کے حوالے کرتا ہوں جس نے کبھی کوئی چیز کسی غیر کے حوالے کی نہیں ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ 10 قرآن مقدس کی دعائیں ہم نے نکال کے وہ سٹیکر بھی چھپوایا تھا، اس میں سے ایک دعا یہ تھی۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ اس نے یہ معاملہ کیا، اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتا ہوں۔ اب اگر انسان کا یقین ہو اگر کوئی آدمی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی حوالگی کو ضائع کر سکتا ہے؟ اگر ایک صحیح مومن بندہ ہے نا، اس کے پاس اگر تم امانت رکھو تو وہ تمہاری امانت میں خیانت کرتا۔ اگر تم اللہ کریم کی ذات کے پاس اپنا وجود یا اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیتے ہو تو کیا وہ تمہیں ضائع کرے گا؟ قرآن کا قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے قانون بدل دیتا ہوں لیکن مومن کے ایمان پہ داغ نہیں آنے دیتا۔ لیکن تیرے پاس وہ ایمان تو آئے۔ اب قرآن نے آگے اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آگے نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ، جس بندے نے اس نے اپنے وجود اور اپنے معاملات کو ہمارے حوالے کیا، ہم نے کیا کیا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اس ایک نے اس ایک کو بچا لیا، اس ایک نے
اس ایک کو بچا لیا، آگے قتل کرنے والے، تدبیریں کرنے والے کون ہیں؟ مکارو، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 سے اوپر کے اوپر بولا جاتا ہے، 3 سے لے کے اوپر کے اوپر۔ تدبیریں کرنے والا فرعون بھی، تدبیریں کرنے والے قارون، فرعون، حامان بھی، اس کے سردار بھی، ساری حکومت بھی، فوج بھی، پولیس بھی، اس کے آگے پیچھے والے بھی، سارے لوگ تدبیریں کرنے والے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے لوگوں، اس کے بال کے اوپر بھی داغ میں نے نہیں آنے دیا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، فا نتیجے کی ہے، فوری میں نے کیا کیا، اس کو میں نے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے کے ان سارے لوگوں کی تدبیروں سے بچا کے الگ کر دیا ہے۔ اب اس ایک کو بچایا، باقی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، جتنے کافر تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ایک طرف ایک مومن ہے اور دوسری طرف 50,000 کا لشکر ہے، بات کو ذرا غور سے سمجھنا، ایک طرف صرف ایک مومن ہے اور دوسری طرف 50,000 کافر ہیں، اللہ تعالیٰ 50,000 کافروں کو ذلیل کر دیتا ہے ایک مومن کو بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ جو 50,000 کافر ہیں یہ ایسے ہیں جیسے جنگل کے جانور ہوتے ہیں، اور یہ جو ایک مومن ہے حرمتاً اعظم عند اللہ، اس ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ شریف سے ایک مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے۔ لیکن ہو ایمان والا، اب قرآن نے یہاں پہ نتیجہ ذکر کیا، فرمایا وہ سارے تدبیریں کرنے والے تھے کافر، لیکن فوقاہ اللہ، اس ایک بندے کو میں نے بچا لیا۔ اب قرآن نے مسئلہ تمہیں کیا سمجھایا؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ابن عباس کو اپنے جو ہے اونٹ کے پیچھے بٹھایا تو ابن عباس کو نصیحت کی نبی علیہ السلام نے، اعظم وصیتاً، بہت بڑی وصیت ہے۔ ان میں سے ایک بات پتہ کیا تھی؟ فرمایا اے میرے چچا کے لڑکے، اذ استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی اجازت وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو سوال کر تو صرف اللہ سے کر، اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرنے کی اجازت۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ کی قسم ہے ابن عباس، اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے، میں محمد تجھے بتا دوں، ساری دنیا بھی مل جائے، فرمایا تجھے ذرا برابر بھی تکلیف دے سکتی تو اس لیے پھر کیا فائدہ غیروں کے سامنے جھکنے کا جو ایک ذرے کے مالک بھی نہیں؟ کیا فائدہ قبروں کے سامنے جھکنے کا؟ کوئی گھوڑے کے سامنے، کوئی قبروں کے سامنے، کوئی مزاروں کے سامنے، کوئی غیروں کے سامنے، اس زندہ خدا طاقتور ذات کو چھوڑ کے تم مردوں کے سامنے جھکتے ہو۔ ایسے لوگوں سے بڑھ کے کوئی نادان اور احمق ہو سکتا؟ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل انعام، ایسے ہیں جیسے جنگل کے جانور ہوتے ہیں۔ حالانکہ جانور کے سامنے بھی نہیں جھکتا، لیکن انسان ہو کے انسان کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے احمق اور نادانی اور کیا ہو سکتی؟ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ادھر سے فرعون کے گھر میں ایمان کے ثمرات نکلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جس گھر میں وہ فرعون خود معبود بنا ہے، اس گھر میں میں نے ایمان کے ثمرات ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ وہ سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا، وہ تو ایک بڑی عظیم عورت ہے۔ اب فرعون کے گھر میں کوئی لڑکا، فرعون کا کوئی اپنا لڑکا خود کو کہتا ہے میں الہ ہوں، کافر، تو گھر میں اولاد لڑکا کوئی نہیں، لڑکیاں ہیں فرعون کی۔ تو فرعون کی لڑکی کو ایک کنگھی کرنے والی عورت آتی اس کے گھر میں۔ ابن ماجہ، امام قزوینی اور امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ماشطہ بنت فرعون، ماشطہ جو کنگھی کرنے والی ہے، وہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی اور اس کی کنگھی نیچے گر گئی۔
جب نیچے گری تو اس نے کہا بسم اللہ، یہ کلمات کہے تو فرعون کی لڑکی کان اٹھا کے کہنے لگی من الہ کے، تیرا الہ کون ہے؟ اول کے سول سوا ابی الہ، میرا باپ ہی الہ ہے، میرے باپ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے عورت ہے، کہنے لگی ربی و ربک و رب ابیک اللہ، میرا رب تیرا رب تیرے باپ کا رب وہی ہے جو آسمانوں پہ بھی بادشاہ ہے، جو زمین پہ بھی بادشاہ ہے۔ وہ کہنے لگی میرے باپ کی حکومت ہے زمین پہ، کہنے لگی تیرے باپ کی حکومت زمین کے ایک خطے پہ ہے، جس معبود کی میں عبادت کرتی ہوں اس کی حکومت زمین پہ بھی ہے، اس کی حکومت آسمانوں پہ بھی ہے۔ کہنے لگی من الہ کی، تیرا الہ کون ہے؟ میرا باپ ہی بڑا الہ ہے، میرے باپ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ کوئی نہیں۔ تو کہنے لگی ربی و ربک و رب ابیک اللہ، جس نے میری بھی پرورش کی ہے، جس نے تیری بھی پرورش کی ہے، اور جس نے تیرے باپ کی بھی پرورش کی ہے، رب وہی ہے، عبادت کا حق بھی اسی کا۔ بے شک بے شک۔ کہنے لگے لأخبرن ابی، میں ضرور اپنے باپ کو خبر دوں گی، مجھے لگتا ہے کہ تیرے دین میں اسی طرح کا دین ہے جو موسیٰ اور ہارون دعوت دے رہے ہیں۔ کہنے لگی موسیٰ ہارون کا معاملہ الگ ہے، لیکن تو نے مجھ سے الہ کے بارے میں پوچھا، میرے الہ جیسا الہ کوئی نہیں، تیرے باپ جو ہے وہ تو ایک حاکم ہے، الوہیت کا حق تیرے باپ کو کوئی نہیں۔ کہنے لگی اچھا تو نے میرے باپ کو الہ نہیں مانتی؟ اس نے کہا بالکل نہیں مانتی۔ کہا تو کس کو مانتی ہے؟ اس نے کہا میں اس کو مانتی ہوں جو تیرے باپ کا بھی الہ ہے، اس کو مانتی ہوں، جو میرا بھی الہ تیرا بھی اور تیرے باپ کا بھی جو الہ ہے اس کو میں مانتا ہوں۔ لأخبرن ابی، کہنے لگی میں اپنے باپ کو ضرور خبر دوں گی۔ وہ کہنے لگی تخبر ام لم تخبر، خبر دے نہ دے، ایمان اندر آ چکا ہے، ایمان ابھی اندر آ چکا ہے، جب ایمان آتا ہے تو پھر جاتا کوئی نہیں، ایمان کی حفاظت ہے، جان کی ضرورت کوئی نہیں، میں تو اپنے ایمان کو بچا کے رکھنے۔ فوری اس نے آواز دی ہے، اٹھ کے وہ فرعون کی لڑکی سیدھا اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہے، اپنے باپ کو جا کے خبر دینے لگی، کہنے لگی او فرعون ظالم، جو تیرے گھر میں کام کرنے والی جو عورت ہے وہ بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کیا کہیں گے کہ فرعون کے گھر میں کام کرنے والی ایمان لے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو، ابھی تو کام کرنے والی لے کے آئی ہے، میں اسی گھر کی مالکہ کو ایمان کی دولت سے نوازوں گا۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ دعوت پہنچی ہے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اللہ کریم سے دعا بھی کرنے کہ اللہ مجھے ایمان دے جو موسیٰ اور ہارون کی دعوت والا ایمان ہے، اللہ میں صرف ایمان نہیں مانگتی، مجھے ایمان بھی دے، ایمان کے ساتھ مجھے ثبات اور یقین اور صلابت اور قوت بھی دے۔ ابھی حضرت آسیہ نے ابھی اعلان کیا تو جس وقت فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے بلایا سامنے، کہنے لگا من الہ کے، ابھی دیکھنا یہ عورت ہے اور ہے بھی خادمہ، فرعون کے گھر میں کام کرنے والی، جس نے ساری زندگی فرعون کے سامنے کبھی بات کی، یہ ایمان کی قوت اور طاقت ہے۔ فرعون پوچھنے لگا من الہ کے، تیرا الہ کون؟
فرعون کے سامنے بغیر جھجک کے بغیر ڈر کے کہنے لگی الہک الہک الہی و الہک و الہ الارض والسماء۔ او فرعون میرا معبود وہی ہے، وہی معبود میرا بھی ہے، وہی معبود تیرا بھی ہے، وہی معبود اہل سما کا بھی ہے، وہی معبود اہل ارض کا بھی ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس نے کبھی کسی کی عبادت نہیں کی، میں اس کو معبود سمجھتی ہوں جو کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں، جس کے پاس عاجزی کوئی نہیں، جس کے پاس ذلت کوئی نہیں، جس کے پاس جھکاؤ نہیں آتا، جس کے پاس عجز و نیاز نہیں آتی، وہ ہمیشہ بلند ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ فوری فرعون نے میٹنگ بلائی، کہنے لگا بلاؤ سرداروں کو۔ اب جو الہ ہوتا ہے اس کو مشوروں کی ضرورت یہ تو مشورے مانگتا ہے بار بار نا۔ بلایا سب کو، کہنے لگا ابھی کام خراب ہو گیا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ ایمان داخل ہو چکا ہے، ابھی کیا کریں؟ فرعونیوں نے حکم دیا، جتنے بھی سردار تھے، اس نے کہا یہ تو ایک غلط رواج پیدا ہو جائے گا، وہ کہیں گے فرعون کے گھر میں ایمان آ گیا تو باقی کہاں جائیں گے؟ اب جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کا کلا کما کرنا چاہیے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو یہ جو عورت ہے اس کے کوئی بچے ہیں، اس کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس کے 4 بچے ہیں، 3 تو بڑے بڑے ہیں، یعنی اتنے بڑے نہیں ہیں، اور ایک مدت رضاعت میں ہے، ایک جو ہے وہ دودھ پینے والا بچہ ہے۔ فرعون نے حکم دیا جلدی کرو، کیا کرو؟ ببقرۃ من نحاس حتی تنصہر، ایک جلدی بڑا تپاک اور بردن، اس میں چربی ڈالو، چربی ڈال کے اور تانبا ڈالو، اس کے نیچے آگ جلاؤ، حتی تنصہر، یہاں تک کہ ابل ابل کے اس کی رنگت میں سرخی آئے تو پھر مجھے بلانا، اس کو بھی بلا لینا تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ فرعون کے گھر میں کام کرنے والی عورت ہے، اس نے کیسے یہ کھاتی میرا ہے عبادت غیروں کی کرتی ہے، تاکہ میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا تاکہ پورے مصر والوں کو پتا چلے کہ ایمان لانا اتنا آسان۔ تو جب ایمان آتا ہے پھر ایمان جاتا۔ جس وقت اس نے حکم دیا کہ ہر چیز کو آگ میں جلایا جائے، وہ جو تانبے کا برتن ہے اس میں چربی ڈال کے اس کو پگھالا جائے، پگھال کے جس وقت حتی تنصہر، یہاں تک کہ اس کی رنگت بدل جائے، ابلنے لگے۔ جس وقت فرعون نے محل کے باہر یہ ساری آگ سلگا دی، اس نے کہا بھی بلا کے لاؤ اس عورت کو۔ اس عورت کو بھی بلایا اور اس کے ساتھ 4 معصوم بچوں کو بھی بلایا۔ اس کو اس کے پاس کھڑا کر کے فرعون ظالم بڑے لڑکے کا اس نے بازو پکڑا، بازو پکڑ کے امام عینہا اس معصومہ معشتہ کے سامنے کہنے لگا اب بتا من الہک، ابھی بتا تیرا الہ کون ہے؟ اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے تو ابھی بلا لے، اگر کوئی تیری مدد کر سکتا ہے تو مدد کر لے، لیکن آج میرے ہاتھ سے تمہیں بچانے والا۔ بڑے دعوے کرنے لگا، لیکن اللہ کریم نے اندر اندر تسلی دی ہے، او معاشتا غم کرنے کی ضرورت، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لیکن میں تیرے وجود کو ایک نمونہ بنانے لگا ہوں، قیامت تک غم کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اندر اندر اللہ کریم اس ماں کے دل میں تسلیاں دے رہے ہیں۔ ادھر ابلتا ہوا جو ہے وہ تیل اور چربی ابل رہی ہے نحاس کے برتن میں، اس نے معصوم کو پکڑا ہے، پکڑ کے کہنے لگا من الہک، کون ہے تیرا الہ؟ خلقت بھی جمع ہے، لوگ بھی سارے جمع ہیں، تو وہاں پہ یہ معصومہ صنف نازک معصوم عورت کھڑی ہو کے کہنے لگی الہو کا و الہ الارض والسماء، او فرعون تیرے مظالم مجھے اس کی عبادت سے روک نہیں سکتے، میرا الہ وہی ہے جو آسمان والوں کا الہ ہے، جو زمین والوں کا الہ ہے، وہی الہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے،
وہی الہ ہے جو ہارون کا رب ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں، اس کو چھوڑ کے میں کسی غیر کی عبادت کرنے کے لیے تیار۔ فَأَخَذَهُ بِيَمِينِهِ وَأَلْقَوْهُ فِي النَّارِ، اس نے پکڑ کے معصوم لڑکے کو آگ میں ڈال دیا، حَتَّى تَفْهَمَا وَتَخْتَفَا، یہاں تک کہ جس وقت وہ تیل اور چربی میں ڈال رہا ہے ایک آواز نکلی ہے، وہ کوئلے کے ساتھ کوئلہ ہو چکا ہے۔ کہنے لگا بھی بتا، بھی تیرے 3 بچے اور موجود ہیں، ابھی بتا دے۔ اس نے دوسرے لڑکے کو پکڑ لیا، دوسرے کو پکڑ کے پھر پوچھتا ہے مر ربو کے، ابھی بتا تیرا رب کون ہے؟ انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں سب سے بڑا رب ہوں، اب بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ وہی عورت ہے، کہنے لگی ربی و ربکا و رب الارض والسماء و رب اہل الارض والسماء، میرا رب بھی وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے، میرا رب بھی وہی ہے جو ہارون کا رب ہے، تیرا بھی رب وہی ہے، سارے زمین والوں کا رب وہی ہے۔ سارے لوگ سن رہے ہیں۔ عورت زاد ہو کہ اللہ کریم کی وحدانیت کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے بیان کر دیا۔ کہنے لگی او ظالم فرعون، تیری عبادت کرنے پہ یا تیرے معبودوں کی عبادت کرنے پہ میں راضی کوئی نہیں، میرا رب کون ہے؟ ربی و ربکا و رب الارض و رب اہل الارض و رب السماء و رب اہل السماء۔ اس نے کہا اگر نہیں مانتی تو یہ دیکھ، دوسرے لڑکے کو پکڑ کے وَأَلْقَوْهُ فِي النِّيرَانِ، دوسرے معصوم کو پکڑ کے بھی فرمایا آگ کے اندر جلا دیا۔ وہ کہنے لگی او فرعون ظالم، کیا تو مجھے ڈرانے لگا ہے؟ میرے بچوں کو آگ میں ڈال کے، اللہ کی قسم تیرے ظلم کی وجہ سے ایمان چھوڑنے والی نہیں، کتنا ظلم کر سکتا ہے، آخر کار یہ جان ہے۔ میں تو اس بات پہ خوش ہوں اگر اللہ کریم میری جان اور میرے بچوں کی جان لے، اگر وہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کی قسم میں اس بات پہ خوش ہوں۔ جس وقت تیسرے بچے کو ہاتھ ڈالا ہے تو یہ معصوم عورت جو ہے اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آنے لگی۔ لوگ دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے، کہ 2 بچے آگ میں جل کے خاکستر ہو گئے، ختم ہو گئے، ابھی تیسرا بچے کو ڈالنے لگے ہیں تو یہ اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آنے لگی ہے۔ تو کسی نے پوچھا لماذا ضحکتی، کیوں تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے؟ کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں اللہ تیرا حلم بڑا، تیرا حلم بڑا ہے، تیری بردباری بڑی ہے اللہ، میں اس لیے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے اللہ۔ یہ دیکھ میرے معصوموں کو، کہیں یہ نہ کہنا تیرے چہرے پہ غم کیوں آیا ہے اللہ، میں تیری شکایت کی وجہ سے اپنے چہرے پہ غم نہیں آنے دیا، کہیں یہ کافر لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ موت سے ڈر گئی، یہ موت سے ڈر کے ابھی اس کے چہرے کے اوپر غم آنے لگا ہے، اس لیے اللہ میں نے اپنے چہرے کے اوپر غم بھی نہیں آنے دیا تاکہ تیری ربوبیت اور الوہیت کی شکایت بھی نہ ہو۔ اے اللہ اللہم ارض عن، اللہ اگر تو اس طریقے سے راضی ہوتا ہے، اللہ رضیت عن، اللہ میں عورت ذات ہوں، میں تیری ذات پہ راضی ہوں، اللہ تو بھی میرے اوپر راضی ہو جا۔ تیسرے بچے کو ہاتھ ڈال کے کہنے لگا مر ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ کھول کے اعلان کر کے کہنے لگی او فرعون ظالم، تیری معبودیت کا میں اقرار نہیں کر سکتی، میرا رب وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی فرمایا سننے جاننے کے لائق ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اس نے تیسرے بچے کو بھی پکڑا، وَأَلْقَوْهُ فِي النِّيرَانِ، تیسرے بچے کو بھی اس نے آگ میں ڈال دیا۔ ابھی وہ چوتھا معصوم بچہ ہے جو ماں کی چھاتی پہ دودھ پی رہا ہے، ابھی سردار ظالم، اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا جبار عنید، او فرعون بڑا ہی ظالم تھا،
فرعون بڑا ہی سرکش تھا، بڑا ہی حد سے تجاوز کرنے والا تھا، بڑا ہی ظالم، عنید، ضدی، معصب اور تکبر کرنے والا حرام زادہ فرعون تھا، بڑا غلط قسم کا آدمی تھا، جبار اور ظالم تھا۔ حرام زادہ پتہ ہے کیوں تھا؟ اس کی آگے تحقیق آئے گی، اس لیے اس کے باپ کا معاملہ جو ہے وہ ادھر ادھر تھا۔ کہنے لگے، فرمایا یہ بڑا ظالم اور سرکش، جبار، متکبر ہے، بڑا ہی ذمیم ہے، رذیل ہے یہ، بڑا ہی۔ جس وقت اس نے کہا ابھی تیرے پاس آخری موقع ہے، ابھی یہ تیری ممتا سے چھین کے اس معصوم کو میں آگ میں ڈال دوں گا، آخری بات مجھے بتا، من الہک ومن ربک، تیرا رب کون ہے؟ آخری بات زور سے کہنے لگی، او مصر کے باشندوں، او فرعون کے سرداروں، سن لو، میرا الہ وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے، میرا الہ وہی ہے جو ہارون کا رب ہے، میرا الہ وہی ہے جو تم سب کا الہ ہے، عبادت کا حق اس کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز۔ اونچی آواز سے ساری رعیت کے سامنے اس نے اعلان کیا۔ فرعون ظالم نے کہا، اس کی ممتا سے چھینو اس معصوم رضی کو، 1.5 سال کا بچہ ہے، چھین کے جس وقت لائی، لیکن اللہ کریم جانتے ہیں اندر ماں کا دل جو ہے وَحَنَّ قَلْبُ الْأُمِّ، فرمایا دیکھنے والے شاید کہ ان کے جگر پھٹ جاتے، ان کے دل جو ہیں وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتے، لیکن اللہ کریم نے اس معصوم عورت کے دل کو اپنی رحمت کی مٹھی میں بند کیا ہے۔ غم نہ کر، جس وقت اس معصوم کو چھین کے یوں آگ میں ڈالنے لگے تو آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس وقت یوں پھینکا ہے، اللہ کریم نے اس معصوم کو آواز دی، ذرا تو اپنی بولی میں اپنی ماں کو سمجھا دے۔ وہ معصوم کو ڈالنے لگی تو اس معصوم لڑکا کہنے لگا، فَاصْبِرِي يَا أُمَّا إِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، او اماں جی غم نہ کرنا، یا اماں فَاصْبِرِي إِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، غم نہ کرنا میری اماں، میں تمہیں بتا دوں اماں جی، انک علی الحق، کہ تو حق کے اوپر ہے۔ 1.5 سال کا معصوم بچہ بولتا کوئی نہیں، لیکن اللہ کریم نے حکم دیا تاکہ معصوم کے ذریعے سے تیری ماں کو ذرا تسلی ہو جائے، تو وہ کہنے لگا، فَاصْبِرِي يَا أُمَّا إِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، او میری اماں جی صبر کا دامن چھوٹے نہیں، انک علی الحق، تو حق کے اوپر ہے، آگے تیرے لیے اللہ کریم نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ جس وقت اس کو اٹھا کے ظالموں نے پھینک دیا اس معصوم عورت کے سامنے، معصوم بچے دودھ پیتے بچے کو آگ میں پھینک دیا ہے، وہ یہ کلمات کہہ کے فرعون کہنے لگا، ابھی تیرا انجام بھی وہی ہوگا جو تیرے بچوں کا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، او ظالم فرعون، تیرے ظلم کی پرواہ کوئی نہیں۔ دوبارہ پھر ہنسنے لگی یہ معصوم عورت، 4 بچے شہید ہو گئے، ابھی پھر ہنسنے لگی۔ فرعونی اور فرعونیوں کے ساتھی دیکھنے لگے، کہنے لگے، اللہ کی قسم اس عورت جیسی مضبوط عورت ہم نے دیکھی۔ وہ کہنے لگی، ہنسی ہے، پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ فرعون کہنے لگا، بھی ہنسی بھی ہے روئی بھی ہے، کہتی ہے ہنسی اس لیے ہوں کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول کیا ہے۔ کہنے لگا تو رونے کیوں لگی ہے؟ کہنے لگی رونے اس لیے ہوں کہ کاش آج میرے پاس صرف ایک جان ہے، آج میرے پاس صرف ایک جان ہے، میں تو چاہتی تھی کہ سینکڑوں جانیں میرے اندر ہوتی، تو پکڑتا جاتا آگ میں ڈالتا جاتا، تو پکڑتا آگ میں ڈال دیتا، اگر میری سینکڑوں جانیں ہوتی تو میں اللہ کریم کی رضا کے لیے قربان کر دیتی۔ میں روئی اس لیے ہوں کہ آج صرف میرے پاس ایک جان باقی رہ گئی۔ فرعون نے پکڑا اس معصوم عورت کو بھی آگ میں ڈال دی، 4 بچے اور خود جو ہے۔ اللہ کریم نے عورت کو شہادت دی اور مرد کو بچا لیا۔ کیوں؟ اللہ نے کیوں عورت کو شہادت دی؟ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے مردوں کو بتانا چاہتے تھے، یہ دیکھو یہ عورت، یہ صنف نازک، معصوم اور ضعیف جسم کی مالک ہے،
صحیح معنوں میں ایمان اس کے اندر چلا گیا، اس نے جان دے دی، ایمان دیا مردوں تمہارے لیے غیرت کا معاملہ ہے۔ اگر ایک عورت ایمان کی خاطر جان دے سکتی ہے تو فرمایا کیا تم مرد، تمہارے اوپر اگر تکلیف آئے تم کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ماہیہ کون سے، آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کون ہے؟ خیاط کی بیٹی، جو اصلاً من الیمن، خیاط کی بیٹی، فرعون جو ہے ابو جہل جو مکہ کا فرعون تھا، اس ظالم نے بڑی تکلیفیں دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاصبروا آل یاسر، او یاسر کے خاندان والوں صبر کرو۔ اس عورت نے پتہ کیا کہا تھا؟ فرعون نے خنجر مارا سمیہ بنت خیاط کو، تو اس نے کہا ابو جہل یہ بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کے خامد پہ بھی ظلم، اس کے بیٹے عامر پہ بھی ظلم، عمار پہ بھی ظلم، خامد کے اوپر بھی ظلم اور بیٹے کے اوپر بھی ظلم، اور اس بوڑھی عورت کے پیٹ میں سامنے خنجر مار رہا ہے ابو جہل۔ کہنے لگا اب بتا تو محمد کے خدا کی عبادت کرے گی کہ نہیں؟ اس نے کہا ایک خنجر مارا ہے، اور کافرہ اگر تو 1000 خنجر بھی مارے عبادت پھر اسی کی کروں گی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سرعام اس نے بھی اعلان کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او خیاط کی بیٹی جلدی کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے آنے سے پہلے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی عورت ہے اور ادھر بھی عورت ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف جس وقت میں محمد کو معراج کروایا گیا، ٹائم بھی ہو گیا ہے، معراج کروایا جاتا ہے، وَمَعَيَ جِبْرِیل، میرے ساتھ جبریل ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا چلتے چلتے نبی علیہ السلام نے فرمایا شممت رائحۃ طیبہ ما شممت من قبل، او لوگو جنت کی طرف میں آسمانوں پہ جا رہا ہوں، شممت رائحۃ طیبہ ما شممت من قبل، او لوگو اللہ کی قسم جس وقت میں آسمانوں کی طرف سفر کے لیے جا رہا ہوں جبریل میرے ساتھ ہے تو میں کتنی اچھی خوشبو سونگھنے لگا، شممت رائحۃ طیبۃ ما شممت من قبل، اس سے پہلے اتنی اچھی خوشبو میں نے کبھی سونگھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سألت جبریل، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل ابھی تو پہلا آسمان شروع ہوا ہے، ابھی تو لمبا سفر ہے، شممت رائحۃ طیبہ ما شممت من قبل یا جبریل ما ہذہ الرائحہ، اے جبریل یہ اتنی اچھی مانوس کرنے والی خوشبو جو میں محمد سونگ رہا ہوں، مجھے بتا یہ کیسی خوشبو ہے جو آج سے پہلے کبھی میں نے سونگی کوئی نہیں۔ آگے جبریل کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ہذہ رائحۃ ماشطہ بنت فرعون و اولادہا، اللہ کے پیغمبر یہ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی جو ماشطہ ہے وہ تو ابھی اوپر جنتوں میں ہے، لیکن خوشبو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پہ اس کی بھیج دی ہے۔ فرمایا یہ اس کی خوشبو ہے اور اس کے 4 بچوں کی خوشبو ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ہی ماشطہ، او جبریل وہ کون ہے ماشطہ؟ پھر جبریل نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر وہ سب سے پہلے شہید ہونے والی وہ پہلی عورت ہے، وہ پہلی عورت ہے جو موسیٰ پیغمبر کے ساتھ ایمان لے کے آئی۔ آج تک جس وقت ہم آسمان کے دروازوں سے داخل ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم اس کی خوشبو ہمیں پہلے آسمان پہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ موسیٰ پیغمبر کے اوپر ایمان لے کے آئی، اس کی خوشبو آسمان پہ اوپر جا کے شروع ہونے لگی۔ کہاں شروع ہونے لگی؟ آسمان کے اوپر شروع ہونے لگی۔
ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ، جو محمد کی صحابیہ سمیہ بنت خیاط ہے یہ شہید ہونے لگی، اس وقت اللہ دنیا پہ خوشبو جاری کر دی ہے۔ محمد کی صحابیہ کی خوشبو مکہ سے نکلنے لگی، لوگ باہر سے دیکھتے کہنے لگے یہ خوشبو کس کی آنے لگی ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ کوئی نہیں، یہ آج خیاط کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ دور دور تک نوا میں اللہ کریم نے اس کی خوشبو پھیلا دی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں، ایمان کے اوپر مضبوط رہنے کے لیے تکلیفیں آتی ہیں، لیکن تیرے ایمان کو رنگت اس وقت چڑھتی ہے جس وقت مصائب اور تکلیفوں سے گزرنے پڑتا ہے۔ تو اللہ کریم نے مثال سے سمجھایا، او لوگوں جتنی بھی مصیبتیں آئیں برداشت کرو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنی، ساری امیدیں اسی کی ذات پہ رکھ، سارے یقین اسی کی ذات پہ رکھ، عبادت ہمیشہ اسی کی کر، اس کی عبادت اور الوہیت میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے، وآخر دعوانا